السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون۔ معزز علماء، جمعیت اور جماعت کے ذمہ داران، بزرگان دین، نوجوانان ملت، ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں ناکام ہونا نہیں چاہتا۔ بچے علم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اعلیٰ نمبرات سے، اعلیٰ درجات سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے والد کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اس دنیا کے امتحان میں اعلیٰ نمبرات کے ساتھ، اعلیٰ درجات کے ساتھ کامیاب ہو جائیں۔ ایک تاجر تجارت کرتا ہے، تجارت میں وہ کامیابی چاہتا ہے، خسارہ نہیں چاہتا، نقصان اٹھانا نہیں چاہتا۔ لوگ کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، کھیل کھیلنے والا کھلاڑی کھیل میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہم سب کی نگاہ کامیابی کی طرف، ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن حقیقی کامیابی کیا ہے؟ جو انسان کامیاب ہوتا ہے، اگر وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے تو دنیا والوں کے نزدیک اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کا ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ ہمیں آج یہ جاننا ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، اللہ کی نگاہ میں کامیاب کون ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بتلایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ
دنیا کی یہ زندگی، یہ فانی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی، اور اللہ نے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں آزماتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اعمال کس کے بہتر ہے۔ دنیاوی کامیابیاں انسان کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کو تجارت میں کچھ سال فائدے ہوں گے تو کچھ سال اس کو خسارے بھی اٹھانے پڑیں گے۔ انسان ناکام بھی ہو جاتا ہے اور اس سے کچھ کامیابی بھی ملتی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہماری حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہوں۔ ہماری حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اس دنیا سے جب ہم رخصت ہوں نیکیاں کرتے ہوئے رخصت ہوں۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت ہمیں مل جائے، جہنم کے عذاب سے ہم بچا لیے جائیں، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کب کون انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کس جگہ رخصت ہو جائے، کہاں رخصت ہو جائے، کس حال میں رخصت ہو جائے، کب اس کی موت آ جائے، نہیں پتا۔ آج ہم یہاں جمع ہیں، صبح ہوگی ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے نہیں پتا۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں، جو بھی ہمارے اعمال ہیں، ان کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، اسے جنت میں داخلہ مل جائے، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دے، یہی حقیقی کامیابی ہے، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جس سے عذاب کو دور کر دیا گیا، عذاب سے جس کو بچا لیا گیا، اس پر حقیقی معنوں میں اللہ نے رحم فرمایا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی صریح کامیابی ہے۔ آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا، دو آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، کہ ہم مومنوں کی اصل کامیابی، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال بجا لائیں، ان نیکیوں کو انجام دیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، معاصی سے، فسق و فجور سے بچائیں، تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں، ہمارا رب ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کامیاب ہونے والوں کی جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو اعمال ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کامیاب ہونے والے کون ہیں، کون کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ پہلی بات میرے بھائیوں،
جو ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کا ایمان خالص، ان کی توحید خالص، موحد ہے، مشرک نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہوگا۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں اس میں ہمیں کامیابی ملی ہے، کامیابی انسان کو چین و سکون پہنچانا چاہیے، انسان کی کامیابی میں دلوں کا سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، اسے اچھی پاکیزہ زندگی نصیب ہونا چاہیے۔ جو ایمان لاتے ہیں، جو موحدین ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ ایک امن ان کے لیے دنیا میں کہ اللہ ان کو دلوں کا سکون، سکون عطا فرمائے گا، دلوں کا سکون عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی انہیں چین، سکون، امن، راحت نصیب ہوگی۔ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، دنیا میں بھی یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور مرنے کے بعد پل صراط سے جب گزر ہوگا تو ان کے لیے آسانیاں ہوگی۔ تو پہلی صفت، پہلی خوبی کامیاب ہونے والوں کی یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ درست کر لیں، توحید پر قائم رہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ پر توکل کریں، امیدیں اللہ سے لگائیں، سب سے زیادہ ڈر اللہ تعالی کا۔ نمبر 2، کامیاب ہونے والوں کی دوسری صفت، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ بھئی مومنین کیسے ہوتے ہیں، کامیاب ہونے والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف انہیں دعوت دی جائے، انہیں بلایا جائے، ان کے معاملات میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو وہ اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی۔ انسان کے کئی مسائل میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں، ایسے تنازعات ہوتے ہیں کہ جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے، لیکن بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی۔ گھریلو جھگڑوں کی بات ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، جیسے بات ملی، اللہ اس کے رسول کا حکم آیا، انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ جن کے جو حقوق ان پر نکلتے ہیں اسے ادا کر دیتا ہے۔ وراثت ہے، بہنوں کا یہ حصہ ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ادا کر دیتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں کسی بھی قسم کا جھگڑا ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، سمعنا واطعنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ کیا آج یہ خوبی، یہ صفت ہم میں پائی جاتی ہے؟ آج ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات کے مطابق۔ ہمیں جہاں لگتا ہے کہ یہ ہماری خواہش کے مطابق ہے تو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں، لیکن جہاں جو بات، جو مسئلہ ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو، پھر ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ کوئی عالم دین
کتاب و سنت کی روشنی میں کسی مسئلے میں فتویٰ دے دیں اور اب وہ ہمارے مطابق نہیں ہے، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہمیں فتویٰ نہیں ملا، تو ہم ہیلے کرتے ہیں، ہم بہانے کرتے ہیں، کسی اور طریقے سے سوچتے ہیں، کسی اور عالم کے پاس چلے جائے، شاید وہ اس میں کوئی گنجائش نکال دے۔ یہ میرے بھائیوں دوسری بات، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع کے بغیر ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات، کامیاب ہونے والوں کی صفت کیا ہے؟ تیسری بات میرے بھائیوں، تیسری خوبی کامیاب ہونے والوں کی کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا، نماز قائم کرنا۔ ایک مسلمان اپنی زندگی میں نماز قائم نہ کرتا، نماز نہ پڑھتا، نماز میں سستی کرتا، نماز میں کوتاہی کرتا ہو، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کی نماز درست نہیں، جس نے نماز نہیں پڑھی، وہ کامیاب نہیں، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ حدیث کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يسأل به العبد یوم القیامہ من عمله صلاته، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے بندے سے اس کے اعمال میں سے جن چیزوں کے بارے میں پہلے سوال کیا جائے گا، پہلا سوال جو اعمال کے متعلق ہوگا وہ سوال نماز کے متعلق ہوگا، نماز کے متعلق۔ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ اگر نماز کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب نماز کے امتحان میں کامیاب ہونا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں فرض نمازوں کا اہتمام کیا، پابندی سے ہم نے نماز پڑھی، ایک بات یہ ہو گئی۔ نمبر دو، نماز کو ان کے اوقات میں پڑھا، جن اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ان اوقات میں ہم نماز ادا کریں۔ بہت سارے بھائی ہیں 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جب من چاہتا ہے تب پڑھتے ہیں، جب من چاہتا ہے تب پڑھتے ہیں۔ کبھی چاہا تو وقت پر نماز پڑھ لی، کبھی کوئی کسٹمر آیا ہوا ہے اس کے ساتھ بات چیت میں لگ گئے، گفتگو میں لگ گئے، کاروباری گفتگو طویل ہو گئی، پھر فرصت ملی تو اب نماز کے لیے جا رہے۔ تو نماز کو ان کے اوقات میں پڑھنا۔ تیسری بات کہ نماز تو پڑھی ہم نے، لیکن اس نماز کے امتحان میں کامیابی کیسے ملے گی؟ تو کامیابی نماز کے امتحان میں اس کے متعلق تیسری بات یہ ہے کہ وہ نماز ہم نے صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھی یا نہیں پڑھی۔ یہ کامیاب ہونے والوں کی تیسری صفت، تیسری خوبی، یا یہ کہیے یہ تیسرا عمل جو کامیاب ہونے والوں کو انجام دینا ہے۔ کامیاب ہونے والوں کی چوتھی صفت میرے بھائی، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کامیاب ہونے والے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ ایک مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، گناہ اس کے دل میں کھٹکتا ہے۔ اور یہ حقیقی کامیاب ہونے والے وہ ہیں
کہ جب گناہ ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کرتے ہیں، اپنے رب کو مناتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ توبہ کریں، ہم استغفار کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہم اور آپ کی زندگی گناہوں میں گزر جاتی ہے۔ انسان صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہے، دل سیاہ ہو گیا ہے۔ ہم نے نہ جانے کتنوں کو تکلیف دی ہے، اپنے کتنے بھائیوں پر ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے کتنے بھائیوں کے ساتھ زبان درازی کی ہے، کسی کو گالیاں دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے۔ گناہ میں انسان مبتلا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہے۔ اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ہے، ہم اور آپ اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو تو وہ اپنے گناہوں کی بخشش کراتا ہوا جائے، اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، معافی مانگے۔ اگر ہم اور آپ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے رب کو منا لیتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی رکھی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم اور آپ کامیاب نہیں۔ میرے بھائیوں، کامیاب ہونے والوں کی پانچویں صفت، پانچویں خوبی یا پانچواں ایسا عمل کہ جس سے ایک انسان اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہو جائے، اس کی آخرت سنور جائے۔ کیا کرنا ہے اس کو؟ ایک آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں، اور اس آیت کریمہ میں جن گناہوں کا ذکر ہے صرف دو کا ذکر کروں گا بس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت کریمہ کے اندر صرف دو باتیں میں اس سے لے رہا ہوں۔ ایک یہ جوا سٹا، جس میں ایک نسل ہماری تباہ ہو رہی، برباد ہو رہی، اور آج یہ جوا سٹا بازاری اب یہ موبائل کے ذریعے بہت آسان ہو گئی۔ ڈھیر سارے ایپس آپ کو ملیں گے کہ آپ یہ کریے، اس میں یہ کما سکتے ہیں، ایسے کما سکتے ہیں۔ جوا سٹا میرے بھائیوں۔ دوسری چیز جو اس آیت کریمہ میں ہے وہ ہے شراب، نشہ۔ آپ ان دونوں پر غور کر لیں، باقی چیزیں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی یا نہ کے برابر ہوتی ہے۔ یہ دو چیزوں میں ہمارا نوجوان تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ شراب، نشہ والی چیزیں پینا حرام، اس کا استعمال کرنا حرام، اس کا بیچنا حرام، اس کے ذریعے حاصل کی ہوئی کمائی حرام، اور اس کا اتنا بڑا نقصان اور اتنا بڑا ضرر کہ یہ ایک مقدس بندھن، نکاح کا بندھن اسے توڑ دیتا ہے۔ آدمی شراب کی حالت میں ہوتا ہے، شراب میں چور ہو گیا ہے، آتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، گھر میں جھگڑے کرتا ہے، نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ بات طلاق تک آ جاتی ہے۔ یہی شراب اور یہی جوا، یہی سٹا، اور اس میں کئی ایسے لوگ بھی برباد ہو گئے، اور اس چیز نے کئی ایسے خاندانوں کو بھی تباہ اور برباد کیا کہ اس کے پیچھے لوگوں نے اپنے آبا و اجداد سے جو چیزیں وراثت میں پائی تھی،
جو مال ان کو ملا تھا، جس پر ایسا لگتا تھا کہ اب یہ مال ہمارا ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ نسل در نسل ہماری کئی پیڑیاں ان پیسوں کا، ان مال کا، ان دولت کا استعمال کرے گی، لیکن جب انسان سٹے میں داخل ہوا، یہ شراب میں داخل ہوا، سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا۔ اسی لیے اس کو رس کہا، عمل الشیطان کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، بچو اس سے، دور رہو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کامیاب ہونے والوں کی صفات ہے جو بیان کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، کامیاب ہونے والوں کی اور ایک صفت اور ایک خوبی جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ انسان خرچ کرے، خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں انسان اپنا مال خرچ کرے، مال کی انسان اللہ کی راہ میں قربانیاں دے۔ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں یہ کامیاب ہونے والوں کی صفت ہے، فلاح پانے والوں کی صفت۔ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو شخص اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہونے والا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جو مال عطا فرمایا ہے، جو دولت عطا فرمائی ہے، اس کے بھی حقوق اللہ نے ذکر کیے۔ ایسا نہیں کہ انسان کے پاس جو مال ہے، جس دولت سے اللہ نے نوازا ہے، وہ اس کے خرچ کرنے میں آزاد ہے کہ جیسا چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے اس کو خرچ کر دے۔ فضول خرچی سے منع فرمایا، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرنے سے منع فرمایا۔ یہ مال جو اللہ نے عطا کیا ہے، ہمیں دیا ہے، اس میں سب کا حق ہے۔ ایک مال میں انسان کا اپنا حق ہے، اپنی بیوی کا حق ہے۔ یہ مال انسان اپنے بچوں پر خرچ کرے، یہ مال انسان اپنے والدین پر خرچ کرے، یہ مال انسان نے اور وسعت دی ہے، اور مال میں برکت دی ہے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ یہی مال جب نصاب کو پہنچ جائے، اتنا مال ہو جائے انسان کے پاس کہ اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، پھر اس حق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ مال اللہ نے جو دیا، اسی طریقے سے خیر کے کام میں اس مال کو خرچ کرنا۔ یہ مال اللہ نے دیا ہے، یہ مال جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، انسان اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور جہاں خرچ کرنے کا، جیسے خرچ کرنے کا حکم دیا ویسے خرچ کرے اور اپنے آپ کو بخیلی سے بچا لے، تو فرمایا کہ یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کامیاب ہونے والوں کی صفت ہے، یہ کامیاب ہونے والوں کی صفت ہے۔ کامیاب ہونے والوں کی اور ایک صفت دیکھ لیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ اسلام کی دولت کسے نصیب ہو گئی؟ اسلام جیسی نعمت جسے مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، اسے برابر سرابر کا، جس سے اس کی زندگی کا گزران چل جائے، اسے قوت لا یموت مل گیا اسے، اسی پر اس نے اکتفا کر لیا،
اسی پر اس نے قناعت کر لی، یہ اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا، اتنی روزی دی، اتنی برکت عطا فرمائی جس سے اس کی زندگی گزر بسر ہو جائے، برابر سرابر کا رزق ملا، اس پر وہ قناعت اختیار کرے۔ ایک مسلمان کو قناعت پسند ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا جب ہم حال دیکھتے ہیں، احادیث میں جب ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اور آپ اپنی اگر زندگی دیکھ لیں تو میرے بھائیوں، ہم کو اللہ نے بہت نوازا ہے۔ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی خبز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، لیکن کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی نصیب نہیں ہوئی، 2 دن لگاتار جو کی روٹی نصیب نہیں ہوئی۔ کون فرما رہا ہے؟ اما عائشہ فرما رہی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال تھا۔ کیا ایسا ہمارا گھر ہے؟ اب دوسری روایت کہ جس میں مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، یہ چاند گزر گیا، وہ گزر گیا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال تھا، لیکن پھر بھی خیر کے کام میں سب سے آگے ہیں، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ دینے والے۔ کیا کسی کی آج ایسی حالت ہے؟ کیا ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کے گھر میں مہینوں چولہا نہیں جلتا ہے، کھانا نہیں پکتا ہے؟ کون ہے ایسا؟ تو میرے بھائیوں، قناعت والی زندگی گزاریے، صبر والی زندگی گزاریے۔ یہاں ایک پیغام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سے ہمیں ملتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اس میں خوش رہتا ہے، خوش رہتا ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ انسان کی اپنی عزت ہوتی ہے، عزت نفس کا سوال ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ، انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پھر بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، ضرورت نہیں ہے پھر بھی مال طلب کرتے ہیں، غیر شرعی طریقوں سے پیسے جمع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صبر شکر والی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس پر صبر کریں، صبر کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں۔ شیخ محترم یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے بہت زیادہ آپ کے سامنے مجھ جیسے طالب علم کا گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، اور یہاں جس طریقے سے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہاں جو اہل علم تشریف فرما ہے، یہ سب بسطتاً فی العلم تو ہوں گے، بسطتاً فی الجسم تو میں ہی ہوں۔ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے حضرات ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بسطتاً فی الجسم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھی علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔